یرموک کے میدان میں سامنے بیزنطینی رومی فوج جس میں نصف سے زیادہ لخمی اور غسانی تھے، قریباً 2 لاکھ فوج پر مشتمل تھی۔ اس کے بالکل سامنے 40,000 کی فوج کے کماندار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فوج کو تربیت دے رہے تھے۔ اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے وہ دیکھو رومی کتنے زیادہ ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عقابی نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے، نہیں بلکہ رومی کتنے کم اور ہم کتنے زیادہ ہیں۔ شاید تم لوگ کثرت تعداد کو فتح و نصرت سمجھتے ہو اور قلیل تعداد کو شکست۔ ایسا بالکل نہیں۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر دستے کے 36 حصے بنائے، اس وجہ سے کہ اس بڑے لشکر کے ساتھ میدان میں ایک ساتھ نہیں بلکہ الگ الگ حصوں پر مشتمل فوج کے ساتھ حملہ کیا جائے۔ قلب یعنی مرکزی حصے پر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا، جبکہ میمنہ یعنی رائٹ ونگ کے ایک دستے پر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور شرحبیل حسنہ کو تعینات کیا۔ میسرہ یعنی لیفٹ ونگ پر یزید بن ابو سفیان کو مقرر کیا اور دوسرے حصے پر کاکا بن عمرو کو مقرر کیا۔ اب عرب و بیزنطینی لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آگے تھے۔ انہوں نے اکرمہ بن ابو جہل اور کاکا بن عمرو کو آگے بڑھ کر حملے کرنے کا اشارہ فرمایا۔ اکرمہ اور کاکا دوڑتے ہوئے لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نظریں انہی اصحاب پر تھی کہ ایک قاصد محمیہ بن زنیم مدینہ سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہیں خط دے کر روانہ ہوئے۔ اس خط کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس خط میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی کا اور عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو سالار بنانے کا لکھا تھا۔ سب سے بڑھ کر دکھ کی خبر ثانی الاثنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی تھی، جسے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مخفی رکھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خط خاموشی سے اپنے کمر بند میں لگا کر آگے بڑھے۔ ایک بیزنطینی یا پھر غسانی سپہ سالار جرجا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا۔ بہت دیر تک وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھتا رہا، پھر کہا کیا تم ہی خالد ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہوں۔ جرجا نے کہا مجھے ایک بات سچ بتاؤ، کیوں شریف اور اعلیٰ نسل کے لوگ جھوٹ اور دھوکہ دہی سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا واقعی تمہارے پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے کوئی تلوار نازل کی تھی جسے انہوں نے تمہیں عطا کی؟ جبکہ تم کسی بھی قوم پر حملہ آور ہوتے ہو اس تلوار سے تو اسے شکست سے دوچار کرتے ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا پھر تمہارا نام کیوں سیف اللہ رکھا گیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں ان لوگوں میں سے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تھی، لیکن پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں نے ان کی پیروی شروع کر دی۔ پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خالد تم وہ تلوار ہو جسے اللہ نے مشرکوں کے لیے بے نیام کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے فتح و نصرت کی دعا کی۔ جرجا نے کہا آپ مجھے کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ ادا کرو یا جنگ کرو۔ پھر اس نے پوچھا اگر کوئی اسلام قبول کرے اور تمہارے مذہب میں داخل ہو تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا اس کا رتبہ ہمارے برابر ہوگا۔ جرجا نے پھر پوچھا کیا اسے بھی تمہاری طرح اجر و ثواب ملے گا؟ انہوں نے فرمایا بلکہ اس سے زیادہ، کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے معجزات کا مشاہدہ کیا، جبکہ جنہوں نے انہیں بنیاد دے کے ان پر ایمان خلوص نیت سے لے آیا تو اس کا اجر زیادہ ہی ہوگا۔ جرجا نے جب بات سنی تو ڈال پلٹ دی اور چلتے چلتے مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد کسی نے اس کو پانی دیا جسے اس نے خود پر انڈیل دیا، کیونکہ جو شخص عیسائیت قبول کرتا اسے مقدس پانی میں غوطہ لگانا پڑتا۔ اس نے پانی اپنے اوپر انڈیلا اور نماز کے متعلق دریافت کیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نماز پڑھے، جرجا بھی انہیں دیکھ کر اسی طرح نماز پڑھتے گئے۔ جنگ یرموک میں بیزنطینیوں کی اس عظیم لشکر کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ کچھ دریائے یرموک میں گر کر ہلاک ہوئے، کچھ قیدی بنا دیے گئے، باقی بھاگ گئے۔
اس جنگ میں 3000 مجاہدین شہید ہو گئے، جس میں اکرمہ بن ابی جہل اور اس کا بیٹا عمرو بن اکرمہ بن ابی جہل بھی شامل تھے، جسے رومیوں نے گھیر لیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا۔ رومیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں میں اکرمہ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑتا رہا، پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی تو تمہاری کیا خصیت ہے؟ اس کے بعد دونوں باپ بیٹے پر رومی ٹوٹ پڑے، دونوں اس بے جگری سے لڑے کہ رومیوں کی ایک فوج کا مکمل صفایا کر دیا اور خود اس قدر شدید زخمی ہوئے کہ زمین پر گر پڑے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے، اپنے ایک زانوں اکرمہ کا سر رکھا اور دوسرے پر اس کے بیٹے عمرو بن اکرمہ کا، جو بالکل نوجوانی میں قدم رکھ چکا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہیں دیکھ کر رونے لگے۔ اکرمہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست تھے۔